فوج کے جوانوں نے گوادر میں شہادت دے کر اپنے وطن کی امن اور استحکام کو مضبوط کیا۔ پاکستان میں ایک بہت بڑی تعداد میں بزنس مین انویسٹمنٹ کے لیے آ رہے ہیں اور یہ پاکستان کے دشمنوں کو قبول نہیں ہے۔ وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان مستحکم ہو۔ پاکستان کا استحکام عالم اسلام کا استحکام ہے۔ پاکستان مستحکم ہے تو غزہ میں فلسطینی بھی مستحکم ہوتا ہے۔ پاکستان کا دفاع کرنا، پاکستان میں امن و امان رکھنا، یہ ان کی ذمہ داری ہے، اور جو ان پر حملہ آور ہوگا پھر اس کو جواب پاکستان کے سلامتی کے اداروں کو دینا ہوگا، اور پاکستان کی قوم اپنے سلامتی کے اداروں کے ساتھ کھڑی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ سب سے پہلے میں آپ تمام دوستوں کا اور مولانا جلندری صاحب کا، تمام علماء مشائخ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو آج ہماری دعوت پہ یہاں تشریف لائے۔ یہ عالم اسلام اور پاکستان کے اہم مراکز میں سے ایک مرکز ہے۔ اس وقت پوری امت مسلمہ فلسطین کے مسئلے کے اوپر پریشان ہے، غم زدہ ہے۔ جو ظلم، بربریت، سفاکیت اسرائیل کر رہا ہے اس کے اوپر مختلف ممالک مختلف جہات سے سوچ رہے ہیں۔ پاکستان کی حکومت اور ریاست، پاکستان کی فوج اور عوام، ان کا ایک ہی فیصلہ ہے کہ جو ہمارا موقف روز اول سے ہے، قائد اعظم محمد علی جناح کا موقف ہے، وہی ہمارا موقف ہے۔ دنیا میں 56-57 اسلامی ممالک ہیں۔ پاکستان کے سپہ سالار نے فلسطین کے سفیر سے ملاقات کی ہے۔ صرف 2 یا 3 لوگوں نے فلسطین کے صدر محمود عباس سے بات کی ہے۔ ان میں ایک سعودی عرب کے ولی عہد امیر محمد بن سلمان ہیں اور دوسرے پاکستان کے وزیر اعظم جناب کاکڑ صاحب ہیں۔ میں یہ کلیئر اور واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اسرائیل کے معاملے میں پاکستان کی پالیسی وہی ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح کی پالیسی تھی۔ نہ اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے، نہ کوئی تبدیلی آئے گی۔ ہم وہی چاہتے ہیں جو ہمارے فلسطینی بھائی چاہتے ہیں۔ کشمیر اور فلسطین یہ امت مسلمہ کے 2 مسئلے ہیں اور ان سے مسلسل خون بہہ رہا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ امت کھڑی ہو جائے، دنیا کھڑی ہو جائے اور ان مظلوموں کو انصاف ملے۔ پاکستان علماء کونسل عالم اسلام کی مقتدر مذہبی سیاسی شخصیات سے رابطے میں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مسئلہ فلسطین کا حل ایک ہی ہے اور وہ ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام ہے جس کا دارالخلافہ القدس شریف ہو۔ ہم 11 نومبر کو ریاض میں ہونے والی عرب سربراہ کانفرنس کی طرف بھی نظریں لگائے ہوئے ہیں اور یہ امید کرتے ہیں کہ امت مسلمہ کو وہاں سے اچھی امید اور نوید ملے گی انشاءاللہ۔ پاکستان میں بدقسمتی یہ ہے کہ کچھ لوگ صرف پراپیگنڈا کرنا جانتے ہیں۔ دکھ کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے، وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارے مشترکات، کوئی بھی حکومت ہو، کوئی بھی جماعت ہو، کوئی بھی ریاست ہو، ہماری مشترکات فلسطین اور کشمیر ہمارا مشترکہ مسئلہ ہے۔ نہ کوئی کشمیر سے غداری کر سکتا ہے، نہ فلسطین سے غداری کر سکتا ہے۔ اسی طرح میں سمجھتا ہوں اس وقت گزشتہ 2 دن میں آپ نے دیکھا پاکستان میں گوادر میں اور پھر پی ایف ایئر بیس میاں والی پہ، ڈیرہ اسماعیل خان میں دہشت گردی کے حملے ہوئے ہیں۔ یہ حملے کیوں ہو رہے ہیں؟ اس طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ مجھے فخر ہے کہ میرے ملک کی فوج کے جوانوں نے
میرے ملک کے سلامتی کے اداروں نے پی ایف ایئر بیس کو جس طرح محفوظ کیا، میں اس پر اپنی فوج، سپہ سالار، سلامتی کے اداروں، فضائیہ کے جوانوں سب کو خراج تحسین اور خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ میری فوج کے جوانوں نے گوادر میں شہادت دے کر اپنے وطن کی امن اور استحکام کو مضبوط کیا۔ میرا فوجی جوان، میرا پولیس کا جوان، میرے سلامتی کے اداروں کے جوان، افسران، میرے ملک اور میری قوم یہ اپنے وطن پر قربان ہونا فخر اور اعزاز سمجھتی ہے۔ سلام عقیدت ہے ان والدین کو جن کے بچے شہید ہوئے ہیں، ان بیٹوں کو جن کے باپ شہید ہوئے ہیں، ان بیٹیوں کو جن کے باپ اس وطن کے لیے شہید ہوئے ہیں، اور ان ماؤں کو جنہوں نے شہداء اور غازی پیدا کیے۔ پاکستان میں دوبارہ دہشت گردی کی لہر کیوں آئی ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ اس کی وجہ کہ پاکستان کے اندر معاشی استحکام آ رہا ہے۔ پاکستان کی فوج کے سپہ سالار جنرل حافظ سید آصف منیر صاحب نے اور فوج کے ادارے نے حکومت کے ساتھ مل کر غیر ملکی انویسٹمنٹ کے لیے جو سہولت کار ایک فیسیلیٹیشن کونسل بنائی، اس کے بعد صرف حکومتیں نہیں، ہمارے برادر اسلامی ممالک اور اسلامی دنیا کے تاجر بھی پاکستان میں انویسٹمنٹ کے لیے آ رہے ہیں۔ پاکستان میں ایک بہت بڑی تعداد میں بزنس مین انویسٹمنٹ کے لیے آ رہے ہیں، اور یہ پاکستان کے دشمنوں کو قبول نہیں ہے۔ وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان مستحکم ہو۔ پاکستان کا استحکام عالم اسلام کا استحکام ہے۔ پاکستان مستحکم ہے تو غزہ میں فلسطینی بھی مستحکم ہوتا ہے، عرض حرمین شریفین کا دفاع بھی مستحکم ہوتا ہے۔ ایک پلاننگ کے تحت پاکستان میں دوبارہ دہشت گردی کی جنگ شروع کی گئی ہے۔ ہم نے 9/11 کے بعد بھی یہ جنگ جیتی تھی۔ ہمارے علماء، مشائخ، ہماری فوج، ہماری پولیس، سی ٹی ڈی، آئی ایس آئی، آئی بی، کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جس کا خون اس وطن کی سلامتی کے لیے شامل نہ ہوا ہو، لیکن ہم نے دہشت گردی کے خلاف یہ جنگ جیتی تھی، اب بھی انشاءاللہ جیتیں گے۔ ہم نے متفقہ طور پر پیغام پاکستان کی صورت میں ایک ضابطہ اخلاق دیا ہے، ایک متفقہ فتویٰ دیا ہے۔ پاکستان علماء کونسل کی مرکزی مجلس شورا و عاملہ پیغام پاکستان کے بیانیے اور فتوے کی ایک بار پھر توثیق کرتی ہے۔ پاکستان میں دہشت گردی، پاکستان میں مسلح جتھے بنانا، پاکستان میں مسلح جماعتیں بنانا، پاکستان کی سیکورٹی اداروں پہ حملہ آور ہونا، پاکستان کی عوام پہ حملہ آور ہونا شرعاً، اخلاقاً، قانوناً کسی صورت جائز نہیں ہے۔ دارالافتاء پاکستان اور دنیا اسلام کے 15,000 سے زائد علماء مشائخ، جن میں امام کعبہ، شیخ الازہر، امام مسجد نبوی اور دنیا کے اہم ترین ممالک کے مفتیان شامل ہیں، انہوں نے پیغام پاکستان کی توثیق کی ہے۔ پاکستان کی ایک فوج ہے، پاکستان کے سلامتی کے ادارے ہیں۔ پاکستان کا دفاع کرنا، پاکستان میں امن و امان رکھنا، یہ ان کی ذمہ داری ہے، اور جو ان پر حملہ آور ہوگا پھر اس کو جواب پاکستان کے سلامتی کے اداروں کو دینا ہوگا، اور پاکستان کی قوم اپنے سلامتی کے اداروں کے ساتھ کھڑی ہے۔ ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، اپنی پولیس کے ساتھ کھڑے ہیں، اپنی سلامتی کے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پورے ملک کے اندر پیغام پاکستان علماء و مشائخ کنونشن انشاءاللہ اسی ہفتے سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ پہلا کنونشن لاہور میں ہوگا، اسلام آباد، سرگودا، کراچی، پشاور، کوئٹہ
पूरे मुल्क के अंदर हम ये पैगाम लेके जा रहे हैं कि जो पाकिस्तान के अकाबरीन ने पैगाम पाकिस्तान में फतवा दिया है कि पाकिस्तान के अंदर खुदकुश हमले, पाकिस्तान की तनसीबात पर हमले, पाकिस्तान की अवाम पर हमले, पाकिस्तान के सलामती के इदारों पर हमले ना शरई तौर पर जायज़ है ना कानूनी तौर पर जायज़ है। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज़ का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।